ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، کبھی بھی گھر میں جھگڑا ہو تو بیوی کو نہ نکالا کریں گھر سے. جھگڑا ہونے پہ بیوی کو نکالنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے، خود نکل جانا یہ مردوں کا کام ہے. آئیے حدیث سنیے اگر اجازت ہو تو عرض کر. پڑھی حدیث، وہ مشہور حدیث سے سنا ہوگا لیکن اس پیرائے میں سنیں. ایک دن مولائے کائنات کا سیدہ فاطمہ سے کچھ زک زک والا معاملہ ہو گیا. کچھ لوگ بہت شان سے کہتے ہیں حضرات میرا جھگڑا نہیں ہوتا میری بیوی سے. میں کہتا میں نہیں مانتا، علی جیسے کا ہوتا تھا تو کون ہے؟ جس کی بیوی ایسی، خدا کی عزت کی قسم کسی کی بیوی کی وہ شان نہ ہو اور نہیں ہے جو مولائے کائنات کی بیوی کی ہے. شان کیا ہے؟ نبی کی ڈائریکٹ بیٹی ہے، اعلیٰ نسبی کی انتہا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کائنات میں اعلیٰ نسبی کی انتہا پہ کون فائز ہے تو اس جزوی فضیلت کے حوالے سے میں کہوں گا اس میں رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، ان کے سوا کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ خاتم النبیین کی بیٹی ہے، فاطمہ بنت محمد. اور سیدہ فاطمہ کی شان ہی نرالی. کچھ انبن ہوئی، زک زک ہوئی. اب کس بات پہ ہوئی؟ حالانکہ میاں بیوی میں زک زک ہونا بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی ایک محبت کی علامت. مار دھاڑ نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا فساد طلاق وغیرہ کی نوبت، زک زک ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے کبھی ہو، لیکن اگر ہو تو کوئی غلط بات نہیں. جہاں دو برتن ہوں گے وہ تو ٹکرائیں گے، جہاں دوئی ہوگی وہاں ٹکراؤ ہوگا، جہاں پارٹنرشپ ہوگی وہاں ٹکراؤ ہوگا، جہاں شرکت ہوگی وہاں ٹکراؤ ہوگا. تو یہ تو پارٹنرشپ ہے، اس لیے کہ بیوی کون ہے؟ شریک حیات ہے. تو جو شریک ہے اسی کو تو پارٹنر کہتے ہیں، شریک ہی کو تو پارٹنر کہتے ہیں. پارٹنر ہوگا تو زک زک تو ہوگی، لیکن وہ بھی اس میں بھی بڑا لطف ہے، لذت ہے. تو سیدہ فاطمہ سے کچھ زک زک ہوئی. مولائے کائنات کو غصہ آیا. توجہ فرمائیں، غصہ آیا، گھر سے نکلے، کہیں چلے گئے. اللہ کے رسول تشریف لائے. دیکھو اس سے علی پاک کی سنت پتہ چلی. جب بیوی سے زک زک ہو تو کیا کریں؟ ڈٹ کر بیٹھے نہیں، میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے، یہ نہیں، گھر آپ ہی کا ہے. لیکن مردانہ شان یہ کہ آپ نکل جائیں. بہترین طریقہ جھگڑے کے خاتمے کا آپ نے، حالانکہ نہ وہ منہ چلانے والی تھی نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والی تھی. جس کے حجرے میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے اس خاتون کی عزت و عصمت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی بزرگی کا عالم، بزرگی جن کے قدموں سے وابستہ ہوں ان کی لیکن ہو گئی بات، ہو گئی جو ہونا تھا. محبت کے پیرائے میں جو ہونا تھا. مولائے کائنات کو غصہ آیا، گھر سے نکل گئے. حضور تشریف لائے. علی کہاں ہے؟ بلکہ یہ نہیں کہا علی کہاں ہے، فرمایا تیرا ابن عم کہاں ہے، تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے، یہ کہا. دیکھو حضور علیہ السلام بھی موقع بموقع کیسی نسبت والی بات کرتے تھے. یہ بھی نہیں کہا تیرا شوہر کہاں ہے، علی کا کیا کہا؟ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے. یعنی بتانا چاہتے ہیں تیرا اس کا رشتہ کتنا قریبی ہے. شوہر بھی جہاں ہے لیکن چچا کا بیٹا یہاں، یہ اس نسبت کے کہ رسول اللہ کے وہ چچا کے بیٹے تھے تو اس لیے فرمایا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے. عرب میں یہ دستور ہے، ڈائریکٹ رشتہ دیتے ہیں. تو تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے، ویسے چچا کو باپ بھی کہہ دیتے ہیں اور بھی نسبتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ زک زک ہوئی، گھر چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام علی کا مزاج جانتے تھے اور اپنی تربیت پر اعتماد بھی تھا. جانتے تھے کہ جائیں گے کہاں، گھر سے ناراض ہو کے نکلے تو جائیں گے کہاں؟ اللہ کے گھر میں. اپنے گھر سے نکلے ناراض ہو کے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ. حضور علیہ السلام اللہ جو ہے وہ گئے مسجد نبوی شریف میں تو دیکھا مولا علی اپنا کرتا اتار کر وہ جو مٹی کا فرش تھا اس پر لیٹے ہوئے، اور ان کے بدن پہ چونکہ کرتا نہیں تھا تو ان کے بدن پہ مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی لگی تھی. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قم قم یا ابا تراب، اٹھ اٹھ اے مٹی والے اٹھ. مولا کائنات کہتے ہیں اس دن میرے نبی نے مجھے جو ابا تراب کہا نا، اے مٹی والے کہا نا، تو مجھے اتنا پیار ہوا اس لقب سے کہ میری ماں نے یا مجھے پیدائشی طور پر میرا جو نام رکھا گیا تھا پھر اس نام سے زیادہ مجھے ابو تراب سے پیار ہو گیا، کیونکہ یہ لقب مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمایا. اور مولا کائنات اس پر بہت خوش ہوا کرتے تھے. تو یہ دیکھو صحابہ کی فکر تھی، اگر وہ غصے میں بھی آتے، جھگڑا بھی گھر میں ہوتا، کوئی مسئلہ ہو جاتا تو وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ مسجد میں بہت سکون ملتا ہے. ایمان ہے تو سکون ملتا ہے، اس لیے مسجد ایسی رکھی جائیں، مسجد ایسی بنائی جائیں
جس میں لوگوں کو سکون ملے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے شہر میں جتنی مسجدیں بن رہی ہے اللہ تعالی ان سب مسجدوں کو آباد رکھے.